السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے رزق، روزی روٹی اور کمائی میں بے برکتی کے اسباب قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس ویڈیو میں موٹی موٹی 8 چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس سے انسان کے رزق میں، روزی روٹی میں برکت نہیں ہوتی، غریبی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے۔ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ میں کماتا بہت ہوں لیکن نہ جانے وہ کمائے ہوئے پیسے کدھر کدھر ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اتنی بے برکتی کہاں سے آ جاتی ہے، کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اسی کو کہتے ہیں بے برکتی۔ ان 8 چیزوں کے بارے میں جان لینے سے آپ خود بخود بے برکتی سے بچ سکتے ہیں، تنگ دستی سے بچ سکتے ہیں، غریبی سے بچ سکتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رزق کی تقسیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں۔ کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشقت کی چکی میں پیس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ مطلب رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہے، کچھ آسان ہے اور کچھ انتہائی مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب بنائے جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخوان کے نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے محرومی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رزق کے تلاش کے لیے کوئی بھی اسباب اختیار کرنا بالکل بھی معیوب نہیں۔ رزق کی تلاش کے لیے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بشرط کہ وہ شریعت کی نظر میں حلال اور طیب ہو، چاہے لوگ اس بارے میں آپ کو کچھ بھی کہیں، آپ کو تانا ہی کیوں نہ دے۔ اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے 8 کام ہیں جسے آپ کو نہیں کرنے چاہیے، جس سے بے برکتی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے، آپ کے کمائے ہوئے میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے ایسے گناہ تو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جس کی سزا اپنے بندوں کو نہیں دیتا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے رزق کی تنگی انسان میں لاحق ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینا، یہ بھی رزق میں تنگی کا بڑا سبب ہے۔ قطع رحم کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری نہ کی جائے اور ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ انسان جب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل میں کمی۔ رزق کے حصول کے لیے جس طریقے سے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اسی قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ کی ذات سے رزق کی امید رکھے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی پیدا فرما دے گا۔ نمبر 4، مالی حقوق کو ادا نہ کرنا۔ مال میں کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں جن کی ادائیگی انسان پر لازم ہوتی ہے۔ مالی حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں مال سے برکت چھین لی جاتی ہے اور تنگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اگر مالی حقوق یعنی زکوٰۃ و صدقات اور واجبہ کی ادائیگی میں بخل سے کام لیا جائے گا تو مالی تنگی اور دشواری پکڑ لے گی۔ جو ان حقوق کو ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے ہر چیز میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 5، حرام مال کمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کمانے کے دنیا میں مختلف طریقہ کار پیدا فرما دیے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہے تو یقیناً اس پر تنگی مسلط کر دی جائے گی۔ نمبر 6، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت ترین وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور ایسے لوگ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کا مال کھانا بھی بے شک گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں اس کی بہت ہی بڑی سزا ہے، تاہم دنیا میں بھی سزا کے طور پر ایسے لوگوں پر رزق کی تنگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ نمبر 7، سود و رشوت خوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود و رشوت بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور آج تقریباً دنیا کی اکثریت اس لعنت کی شکار ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حتی الامکان اس گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ رشوت و سود اور ہر ایک ایسا طریقہ جس سے حرام مال میں بڑھوتری ہو شریعت میں حرام ہے، اور ان کی وجہ سے مالی وسعت ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی مشکل ترین ہو کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 8، ناشکری کرنا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ رزق کی تنگی کیسے دور کرے؟ ان چیزوں کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ان بری عادتوں کو چھوڑ دینے سے خود بخود ہمارے رزق میں برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور رزق میں برکت کے لیے اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھے، خاص کر کے وضو کے درمیان ضرور پڑھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ الرحمن بے برکتی، تنگ دستی، غریبی دور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کمائے ہوئے میں خوب خیر و برکت ڈال دے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجیے۔